السلام علیکم ناظرین، پریگیم پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ادریس شیخ۔ ناظرین، خالق کائنات نے یہ کائنات تخلیق کی، اس میں مختلف کہکشائیں بنائیں، ستارے اور سیارے بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زمین، یہ جو ہمارا سیارہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سجایا مختلف قسم کے جنگلات سے، دریاؤں سے، صحراؤں سے، جھیلوں سے، سمندروں سے۔ انواع و اقسام کے چرند اور پرند بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تخلیق کیے، لیکن ان تمام تر مخلوقات کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا انسان کو۔ ناظرین، انسان میں مرد اور عورتیں تو شامل ہیں، لیکن ایک اور کمیونٹی ایسی ہے جن کے حقوق کا کبھی بھی اس طرح سے تحفظ نہیں کیا گیا، خیال رکھا گیا جس طرح سے ضرورت تھی۔ اور ناظرین، یہ لوگ ہیں خواجہ سرا۔ ناظرین، یہ انسان ہی ہیں اور یہ اشرف المخلوقات ہی ہیں، اور ان کے حقوق سے کسی بھی طور پر انکار ممکن نہیں۔ آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم بات کریں گے خواجہ سراؤں کے بارے میں، ان کو درپیش مشکلات کے بارے میں، اور آئینی اور قانونی طور پر ہم دیکھیں گے کہ ملک کی جانب سے ان کو کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں، نجی تنظیمیں ان کے بارے میں کیا کر رہی ہیں، اور پنجاب حکومتی جو محکمے ہیں، ادارے ہیں، حکومتی جو مختلف اتھارٹیز ہیں، وہ ان خواجہ سراؤں کے بارے میں کیا کیا اقدامات کر رہی ہیں۔ ہم ان خواجہ سراؤں کے ایسے بات بھی کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی ان کا استحصال کیا جاتا ہے، کیا ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کے تمام تر حقوق پورے نہیں کیے جاتے۔ ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ناظرین، ہمارے معاشرے کا ایک یہ محروم اور پسا ہوا طبقہ ہے خواجہ سرا۔ ہم عام طور پر ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ان کو وہ عزت نہیں دی جاتی جس کے یہ مستحق ہیں۔ ان کو ایک کم تر انسان کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے ذمہ دار اس کا تو ہمارے اپنے شہری ہیں، جو کہ ان کو وہ تمام تر حقوق نہیں دیتے جو کہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ان سے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا مسائل ہیں جن کا ان کو سامنا ہے۔ اب یہ بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ مایا۔ مایا، اب یہ بتا دیجیے گا کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرے کی جانب سے، کیا مشکلات ہیں جن کو آپ فیس کرتی ہیں؟ کافی زیادہ ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی پیچھے سے آوازیں کس رہا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، کوئی پینو کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو ہمارے سینے میں بھی وہی دل ہے جو ان کے سینے میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے ہمیں اللہ نے بنایا، ہمارے سینے میں وہی دل دھڑکتا ہے جو ان کے سینے میں دھڑکتا ہے، اور ہماری بھی کوئی فیلنگز ہیں، تو ہماری فیلنگز کو ہمیشہ ہرٹ ہی کیا جاتا ہے، کہیں پہ بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ معاشرے والے کو چاہیے کہ اپنی تھنکنگ تھوڑی سی چینج کر لے اور ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ صرف معاشرے کو سمجھتی ہیں یا حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مین تو حکومت ہی ہے نا، کہ وہ اگر ٹھیک ہوگی تو پھر معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کو کہیں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایکول معاشرہ زیادہ اس میں معاشرہ زیادہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ ہر کسی کی نا وہ گندی ہی ہے۔ کوئی دیکھے گا نا تو وہ اچھی سوچ سے نہیں ہمیں دیکھے گا، وہ برا ہی سوچے گا ہمارے بارے میں، اچھا نہیں سوچے گا۔ لیکن یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ کم سے کم اپنی تھوڑی سی تھنکنگ چینج کریں۔ ہم بھی محنت کر سکتے ہیں، ہم بھی کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہیں پہ بھی کام کرنے چاہیں تو ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارا بھی دل ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم محنت کریں، ہمارا بھی ایک نام ہو، لیکن ہمیں صرف گندی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمیں بس جو سے نا اچھی نظر سے دیکھا جائے اور ہمارا ایک نام ہو، ذرا معاشرے میں عزت کی جائے، رسپیکٹ کی جائے ہماری۔ ہاں جی، شہریوں کو اس سلسلے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو خواجہ سرا ہیں ناظرین، یہ اتنے ہی انسان ہیں جتنے کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، مختلف قسم کے آوازیں کسے جاتے ہیں، ان کی اس طرح سے عزت نہیں کی جاتی جس طرح سے اس پورے معاشرے میں کسی دوسرے کی جاتی ہے۔ مایا تھی ہمارے ساتھ موجود، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ باعزت روزگار کمائیں، وہ محنت کریں، لیکن ان کو اس سلسلے میں کام ہی نہیں دیا جاتا، اور انہوں نے انتہائی یہ دکھی دل سے یہ التجا کی ہے کہ ان کو اس سلسلے میں معاشرے میں ان کا مقام دیا جائے اور ان کو عزت دی جائے، اور ان کے جو نیگیٹو جو مینٹلٹی خواجہ سراؤں کے بارے میں رکھی جاتی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور خواجہ سرا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام آسنا ہے سر۔ آسنا، اب یہ بتا دیجیے گا، معاشرہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟
معاشرہ تو ہمارے لیے بہت برا کر رہا ہے. مطلب کہ معاشرے میں یہ ہے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں, فرسٹ آف آل تو ہمارے محلے دار ہی نہیں مان ہوتے ہیں, وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے ڈسہارٹ کرتے ہیں, آوازیں لگاتے ہیں, ہمیں چھیڑتے ہیں. گزرتے گزرتے کوئی چھکا, کوئی خواجہ سا, کوئی خسرا, کوئی مطلب کہ یہ کہتا ہے, کوئی تاڑی مارتا ہے, کوئی ہمیں چھیڑتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. دیکھیں ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے, ہم خود نہیں بنے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی خود بناؤ, ہمیں اللہ نے بنایا ہے. تو پھر دنیا کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے؟ یہ کس لیے ہمیں اس طرح فیس کرتی ہے؟ ہمیں بھی اچھے طریقے سے دیکھیں نا. ہم صرف یہ برائی کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم اچھائی کے لیے آئے ہیں. ہم آج سے کچھ دور پہلے جب مطلب کہ پرانا دور تھا تو ہمارے جیسے لوگوں کی بڑی عزت ہوتی تھی, لوگ ہم جیسوں کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے. لیکن اب جو ہے, اب ہمیں لوگ کہیں کام پہ رکھنے کے لیے ڈرتے ہیں, یہ ہماری بدنامی ہوگی, ہمیں بیست کریں گے لوگ, یا اس طرح کریں گے. اس طرح نہیں ہوتا سر. ہمیں بھی, میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ حکومت ہمارے لیے ایسا کوٹا مختص کرے کہ جس میں ہمیں بھی جاب دی جائے اور اچھی سے اچھی پوسٹ پہ رکھا جائے. انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کو اپنا امپروو کر کے دکھائیں گے کہ ہم میں بھی کچھ ٹیلنٹ ایسے ہیں کہ ہم کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے بھی تمام تر ذمہ داریاں جو پوری نہیں کی جاتی, اور حکومت اگر مختلف جو سرکاری ملازمتیں ہیں ان میں کوٹا اگر مختص کیا جاتا ہے خواتین کے لیے, مردوں کے لیے, تو خواجہ سراؤں کے لیے بھی ہر قسم کی ملازمتوں کے مواقع ہونے چاہیے. اور ان کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر اس سلسلے میں حکومت ملازمتوں میں خواجہ سراؤں کا کوٹا مختص کرتی ہے تو یہ بھی کام کر کے اب اپنے آپ کو ثابت کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہے. معاشرے میں اپنے جائز مقام کے لیے کوشاں ہے ہماری خواجہ سرا سوسائٹی. ناظرین, خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عام شہریوں کی جانب سے کچھ کوششیں جاری ہیں. اس سلسلے میں کچھ نجی فلاحی تنظیمیں بھی ہیں جو کہ اپنا کام کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف جو ہے وہ سرگرمیاں سر انجام دیتی رہتی ہیں. لیکن اس سلسلے میں پنجاب حکومت کا کیا کردار ہے؟ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ ان خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اور آئندہ مستقبل میں پنجاب حکومت کی پالیسیز کیا ہوں گی جس سے ہمارے اس معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو خواجہ سراؤں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا؟ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر سے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے پنجاب حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. ناظرین, یہ جو خواجہ سرا ہیں جن کو ہم اپنے گلیوں بازاروں میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کے بھی وہی حقوق ہیں آئین کے تحت جو کہ کسی بھی دوسرے پاکستانی کے ہیں. آئین کا آرٹیکل 25 کی اگر ہم بات کریں تو 25 اگر تمام پاکستان کے شہریوں کو حقوق دیتا ہے, اسی یہ جو آرٹیکل ہے ان کا, اس کا اطلاق خواجہ سراؤں پر بھی ہوتا ہے. پنجاب حکومت کی اتھارٹی ہے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی. اس کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹرانسجنڈرز کی فلاح و بہبود کے حوالے سے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بنش فاطمہ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. اب یہ بتا دیجیے گا بنش فاطمہ کہ پنجاب کی یہ جو سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کا جو استحصال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے آپ کی اتھارٹی؟ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے اس کا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے, ایسے تمام گروپس آف پیپل کے لیے جو کہ کسی طرح سے بھی ولنریبل ہیں یا جن کو سوشل پروٹیکشن کی ضرورت ہے. عموماً سوشل پروٹیکشن کو صرف پاورٹی کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے مینڈیٹ اس سے وسیع ہے. اس میں وہ ایسے تمام گروہ اور ایسے تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے معاشرے کے عام شہریوں کی طرح نہیں رہ سکتے, ان کو مین اسٹریم کرنا اور ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے آپ کو اس معاشرے کا ایک اہم رکن سمجھیں اور معاشرہ ان کو اسی طرح سے عزت دے, یہ ہمارا مینڈیٹ ہے. اسی وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں جناب پرسنس ود ڈسیبلٹی کے لیے. پنجاب سوشل پروٹیکشن ایک بہت بڑا پروگرام چلا رہی ہے آلریڈی. تقریباً 63,000 بینیفیشریز ہمارے اس وقت موجود ہیں. اور اسی طرح ہم اب نیکسٹ ایک پروگرام پلان کر رہے ہیں ریلیجس مائنورٹیز کے لیے, کیونکہ ان کی بھی ڈپریویشن بہت زیادہ ہے. اسی طرح ٹرانسجینڈر پرسنز جو ہیں, اگرچہ یہ نمبر میں بہت کم ہیں
اور ان کو شاید ہم پاورٹی کے اس طرح سے اس اسکور کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے جس طرح بیسک کے بینیفیشریز کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کو آپ پاورٹی کے ساتھ لنک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نان دا لیس یہ ریئلائزیشن کہ یہ معاشرے کا سب سے محروم طبقہ ہے اور اس کی سوشل ایز ویل ایز اکنامک ڈپریویشن بہت زیادہ ہے, جس کو شاید یہ خود اپنے آپ پہ رہتے ہوئے آن دیئر اون کور نہیں کر سکیں گے. سو اس چیز کے لیے اور ان کو معاشرے کا ایک فعال شہری بنانے کے لیے ہم پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ ان کے لیے ایکسکلوسیو پروگرام ڈیزائن کر رہی ہے. اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب سو موٹو نوٹس لیا تھا فار دس, تو اٹ واز پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جنہوں نے ویلفیئر پالیسی فار ٹرانسجینڈر پرسنز جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دی تھی, اور اس کے مطابق جس کے اندر ہم نے ایک ہولسٹک جو ہے وہ اپروچ بتائی تھی اڈاپٹ کر رہے ہیں جس کے تحت, جس میں ان کی ہیلتھ, ان کی ایجوکیشن, ان کی اکنامک انکلوژن, ان سب کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کا جو ہے وہ مینڈیٹ ہے اس پالیسی کے تحت. اسی پالیسی کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی نے ابھی ایک پروگرام فار ٹرانسجینڈر پرسنز ڈیزائن کیا ہے. اس کا نام ہے مساوات, اور ہم بہت جلد اس کو جو ہے وہ لانچ کرنے والے ہیں. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کے کانٹورز کیا ہیں. ہم نے یہ نوٹس کیا جب ہم ان کے ساتھ مختلف ان کی ریپریزنٹیٹیو آرگنائزیشنس کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو معاشرے کا ایک فعال شہری بننے میں مدد دے سکتے ہیں. سو وی ریئلائزڈ کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے پاس جو اپنا معاش ارن کرنے کے ذریعہ معاش جو ہیں ان کے محدود ہوتے جاتے ہیں, اور ان کو اس عمر میں ان کو ایک اسسٹنس کی ضرورت ہے, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے. مساوات 2 فیزز میں ہے. پہلا فیز جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے, جو 40 سال سے زائد عمر کے جو ٹرانسجینڈر حضرات ہیں ان کے لیے یہ اسسٹنس ہے. پر منتھ ان کو 3000 روپیز جو ہے ہم یہ اسسٹنس پرووائڈ کریں. دس از بیسکلی این اسسٹنس. اس کو وہ جو کنفیوز کرتے ہیں کہ جی خواجہ سراؤں کے لیے صرف 3000 روپے, تو یہ چونکہ ایک اسسٹنس ہے جو وٹ ایور میگر ارننگ دے آر آلریڈی ہیونگ, یہ اس کو ٹاپ اپ کرے گی. یہ پوری ہم یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ذمہ داری سرکار خود اٹھا رہی ہے. ہم ان کو جس طرح سے ہم باہمت بزرگ پروگرام ہمارا جس میں ہم نے 60 سال سے 65 سال سے زائد بزرگوں کے لیے یہ ایک پروگرام بنایا ہے کہ ان کو ہم 2000 روپے پر منتھ ان کو یہ اسسٹنس ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کے لیے ایک اسسٹنس کا پروگرام ہے. مساوات میں ایک اور فیچر یہ ہے کہ اس میں پھر ہم ہیلتھ محکمہ صحت کے ساتھ مل کے ہیلتھ کیمپس کا انعقاد کریں گے, جہاں پر ہم ان سب کو انکریج کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنی ہیلتھ اسکریننگ کرائیں, اور جو پھر آگے فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو ہم اس میں ان کو اسسٹ کریں گے اور مدد کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے ایک ہمارا سب سے بڑا ایشو, آئی ایم سوری میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب پروگرام ڈیزائن کرنے میں اور ابھی تک کچھ نہ کر سکنے میں سب سے بڑا ایک جو ہنڈرنس آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا بیس اویلیبل نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم جس طرح ایون نادرا کے پاس ان کا وہ ڈیٹا اس طرح سے موجود نہیں ہے, کیونکہ بہت سے ٹرانسجینڈر پرسنز ایسے ہیں جو آئی ڈی کارڈ یا تو جس پہ لکھواتے نہیں ہیں ٹرانسجینڈر پرسن, یہ نہیں بنوا رہے ہوتے. سو ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے یا اس کے لیے ایلیجبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک نادرا کا ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہو, جس کے اوپر مینشنڈ ہو کہ the person از ٹرانسجینڈر میل اور ٹرانسجینڈر فیمیل, اور ان کو وہ آئی ڈی کارڈ موجود ہو. اور ہم نے ڈیٹا بیس چونکہ خود اکٹھا نہیں کر سک رہے تھے, ہمیں کہیں سے وہ ریلائبل سورس نہیں مل رہا تھا, تو ابھی ریسنٹلی ہم نے پھر اپنا ایک شارٹ کوڈ میسج سروس جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرائی ہے اسپیشلی فار دس پروگرام مساوات پروگرام میں, جس کے ذریعے ٹرانسجینڈر پرسنز جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور ہم پھر ان کو جو ہے اپنے پروگرام میں انکلوڈ کر دیں گے. جی بہت شکریہ بنیش فاطمہ, آپ نے یہ سارا بتایا کہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے تمام طرح آپ جو ہے وسائل کو بروئے کر رہے ہوئے ہیں. آئندہ مستقبل کے آپ کے کیا ہیں گولز, مستقبل میں آپ کے کیا ایسے منصوبے ہیں جن کے تحت آپ سمجھتی ہیں کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا زیادہ سے زیادہ تحفظ ہوگا اور یہ معاشرے کے مفید اور سود مند شہری بن سکیں گے؟ اسی مساوات پروگرام کی جو نیکسٹ فیز ہے جس کو ہم آلریڈی ڈیزائن کر رہے ہیں اور وہ جو آفٹر سم ٹائم ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے, اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ان کی
वोकेशनल ट्रेनिंग्स अरेंज कराएंगे। इसके लिए हम ऑलरेडी पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड और पंजाब स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इनके साथ हमारी निगोशिएशंस चल रही हैं और उनके साथ हम ये देख रहे हैं कि हम एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए डिज़ाइन करवा सकें फॉर डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स, जहाँ पे ये लोग जिस तरह से जो ये ऑप्ट करना चाहें। और उसके अलावा हम इनको माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी, वो तो खैर हम अभी भी प्रोवाइड करेंगे। whoever gets registered with us in the first phase, उसको हम फिर माइक्रो फाइनेंस की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अखुवत के साथ मिलकर, जिसमें वो फिर अपने तकरीबन 1 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन हम उन्हें देंगे, और जिसके ज़रिए वो अपने लिए कोई ना कोई जो है वो बिज़नेस, कोई स्मॉल स्टार्टअप जो है वो कर सकते हैं। और फ्यूचर में फिर ये आइडिया है कि हम एक तो इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और दूसरा ये कि अगर फैसिलिटीज़ लाइक शेल्टर और ये भी पाइपलाइन में है कि अगर इनके लिए कोई एक स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड की जा सके, कोई हॉस्टल या कोई इस तरह का रेजिडेंस जहाँ पे ये लोग रह सकें, और फिर ये वहाँ पे और किसी अर्बन सेंटर पे, और जहाँ से फिर इनकी मोबिलिटी और इनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आसान हों, वो कर सकें। इसी तरह अभी हम एक आइडिया हमारा है जो हमने इनिशियली डिस्कस किया है पंजाब लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, जहाँ पर मैडम सुमैया समद जो हैं, शी हैज़ बिन वेरी फोर्थकमिंग एंड वेरी एंथुजियास्टिक, और हमने ये देखा है कि अगर हम इनकी एजुकेशन के लिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए कोई सेटअप और सिस्टम डिज़ाइन कर सकें तो हम वो भी प्लान करें कि हम करें। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में आम तौर पर ख्वाजा सराओं के उन तमाम तरह हुकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा जाता, हत्ता कि उनको मुशावरत में भी शामिल नहीं किया जाता। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन पर शायद उनके जो करीबी आज़ा व अक़रबा हैं वो भी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। इन ख्वाजा सराओं को ज़रूरत है कि चूँकि ये हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं, तो इन तमाम तर ख्वाजा सराओं की इनको एक सूदमंद और बाइज़्ज़त शहरी बनाने के लिए भी काम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में अपनी तर्ज का ये पहला एक स्कूल लाहौर में खोला गया है, जहाँ पर ये जो ख्वाजा सरा हैं उनको शहर मुल्क का और हमारे मुआशरे का एक बाइज़्ज़त शहरी बनाने का काम किया जा रहा है। उनको मुख्तलिफ़ तरह की जो स्किल्स हैं उनसे भी इक्विप किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि इस स्कूल में ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी किस तरह से बदली जा रही है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ख्वाजा सराओं को कभी भी उनका जायज़ मुकाम नहीं दिया गया। आमतौर पर ऐसा भी देखा गया है कि यही ख्वाजा सरा जो होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, इनके वालिदैन ही इनसे शर्मिंदा होते हैं, और हमारा जो मुआशरा है वो इनको ताहाल जो है इनका जायज़ मुकाम नहीं दे सका। लेकिन अगर इस पूरे माहौल में देखा जाए तो लाहौर में पाकिस्तान की तारीख़ में एक पहला स्कूल बनाया गया है। इस स्कूल का नाम है जेंडर गार्डियन। इस स्कूल में इस हमारे मुआशरे के इस तबके को, इस कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर्स को, ख्वाजा सराओं को एक सूदमंद शहरी बनाने पर काम जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं इसी स्कूल में, जेंडर गार्डियन स्कूल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ यहाँ पर ख्वाजा सरा हैं उनको जो है एक काबिल इज़्ज़त शहरी बनाने की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। मुख्तलिफ तरह की कुकिंग क्लासेस हैं, यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, ब्यूटिशियन कोर्सेज़ यहाँ पर जो है वो उनको सिखाए जाते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ उनकी टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मून है और मैं लाहौर की रहायशी हूँ। अच्छा मून, ये बताइएगा, एक बड़ा ये नया पहलू है कि ख्वाजा सरा जो हैं वो एक बड़े पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं। किस तरह से आपको क्या ख्याल आया, कब आपने ज्वाइन किया, क्या इसमें तब्दीली क्या है? इसमें तब्दीली ये है कि मैं जेंडर गार्डियन के फर्स्ट बैच में स्टूडेंट थी और आज 5वें बैच में मैं एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब फर्स्ट से लेके अभी तक का। और इसके अलावा सबसे मज़े की चीज़ ये है कि ये लोग अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए, मुआशरे में अपना नाम बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। जो इनकी फैमिलीज़ हैं या रिलेटिव्स हैं जो इन पर शर्मिंदा होते हैं, तो मतलब ये अपने लिए कुछ करते हैं, अपना नाम बनाते हैं। तो इसमें इनके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने लिए कुछ कर रहे हैं, कि ना कि मतलब इनको सिग्नल्स पे खड़े होकर भीख मांगने की ज़रूरत, वर्किंग की ज़रूरत, अपनी मेहनत से कमा कर अपनी मेहनत से कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मून। वो इसी स्कूल के सबसे पहले बैच से ताल्लुक़ रखती थी और उन्होंने एज अ स्टूडेंट इसको ज्वाइन किया। यहाँ पर उन्होंने सीखा, उसके बाद अब वो सिखाने का अमल
وہ تمام چیزیں جنہوں نے ان کو ایک قابل عزت شہری بنایا، اب یہ دوسرے ٹرانسجینڈرز میں بھی اس کو منتقل کر رہی ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تمام خواجہ سرا اگر اس طرح سے سوچنا شروع کریں تو ان کو ٹریفک سگنلز پر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنسی استحصال نہیں کر سکے گا، ان کو جو ہے تضحیک کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. ہمارے ساتھ کچھ اور خواجہ سرا موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سمی. سمی، آپ یہ بتائیے یہاں پر اسکول میں کیسا فیل کرتی ہیں آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ پہلا بیچ ہے میرا، اور یہ ہے کہ ہمیں مطلب جو سگنلز پہ دیکھتے ہیں ٹرانسجینڈر کو، اس سے یہ ہے کہ ہمیں کچھ ہنر مل جائے گا اور مطلب ہم کچھ ترقی بھی کر سکتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی مطلب کرنے کی ایسا ویسا کچھ ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ کچھ سکلز کو حاصل کر لیتی ہیں. سیمی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر وہ ایک جو قابل عزت روزگار ہوتا ہے وہ کما سکیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر یہ جو معلمہ موجود تھی مون، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو والدین اپنے بچوں سے یہ جان کر شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ خواجہ سرا ہیں، ان کو قطعی طور پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ناظرین یہ بھی اشرف المخلوقات میں شامل ہیں. جو مقام ایک معاشرے میں مرد کو یا عورت کو حاصل ہے یہ بھی اسی کے مستحق ہیں. اور ان کی جانب سے یہ بارہا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک باعزت اور سودمند شہری معاشرے کا بننا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں اگر نجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں لیکن حکومتی محکموں کو بھی جو ہے اس میں زیادہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور ہمارے ساتھ خواجہ سرا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سائم. اچھا سائم، یہ بتائیے گا یہاں پر آپ کیا سیکھنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں؟ میک اپ کلاس. کیوں سیکھنا چاہتی ہیں آپ میک اپ؟ کیونکہ کمیونٹی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپرچونیٹی ہمیں دی، اتنا مطلب ہمیں نوازا اس سے کام سے، کیونکہ ہمیں گھر والے بھی سپورٹ نہیں کرتے ٹرانسجینڈرز کو. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جتنا بھی کر سکیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ایک ادارہ قائم کیا اور ہمیں موقع ملنا، آگے بڑھنے کا موقع دیا. تو ہماری گزارش ہے کہ جتنے بھی ہیں خواجہ سرائے ہیں جو باہر بھیک مانگتے ہیں، سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ زیادتی کا شکار بنتے ہیں، نشانہ بنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے. اور عمران خان صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ جو آپ نے ابھی نیا کام سر انجام دیا ہے کہ لوگوں کو گھر دے رہے ہیں انسٹالمنٹس پہ، تو ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے، ہمیں بھی اس میں موقع دیا جائے، ایڈ کیا جائے. تو تھینک یو، شکریہ. قابل عزت روزگار کمانا جیسے ہر ایک شہری کا حق ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے، تو ناظرین یہ جو ہمارے معاشرے کے خواجہ سرا ہیں وہ بھی حکومت کی جانب اسی معاملے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر یہ تمام تر کام کر رہے ہیں اور قابل عزت روزگار کے لیے جو ہے وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کیے ہوئے ہیں. ناظرین یہ جو اسکول ہے پاکستان میں اپنی تاریخ کا یہ پہلا اسکول ہے جنڈر گارڈین. اس کے ہمارے ساتھ فاؤنڈر موجود ہیں آصف شہزاد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ اسکول، یہ بتائیے گا یہ اسکول بنانے کا آپ کو خیال کس طرح سے آیا؟ اسکول تقریباً ہم نے 2018 میں یہ شروع کیا تھا. خیال اس طرح سے آیا کہ جیسے میں نے گریجویٹ کیا تو مجھے لگا کہ اگر میں پڑھ گیا ہوں تو آئی کین گیٹ جاب اینڈ کین گیٹ سم پراپر بزنس. اور پھر مجھے لگا کہ اگر ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی اگر ہم ایجوکیٹ کر دیں، انہیں ٹرین کر دیں، تو وہ بھی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ بھیک مانگنا، سیکس کرنا اور ڈانس وغیرہ کرنا چھوڑ کے وہ عزت کے ساتھ اپنا روزگار کما سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ مین اسٹریم سوسائٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اگنورنس سے بچ سکتے ہیں وہ لوگ. تو اب یہ بتائیے گا اسکول کی تشکیل میں یہاں پر آپ جو سارا کام کر رہے ہیں، کیا کیا فیسلٹیز آپ پرووائڈ کرتے ہیں ٹرانسجینڈرس؟ ہم لوگ اس اسکول میں، جو کہ ہمارا اسکول دا جینڈر گارڈین ہے، اس میں ہم لوگ ان کو فری کلاسز دیتے ہیں. کلاس ان کے گریجویشن ہونے کے بعد، ان کے کلاس لے لینے کے بعد، ان کے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ہم ان کو جاب حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ہم ان کو بزنس کرنے میں ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جنڈر گارڈین اسکول کے فاؤنڈر آصف شہزاد. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہاں پر ایک تو وہ اکوپ کرتے ہیں تمام جو ٹرانسجینڈرز ہیں، ان کو مختلف قسم کی اسکل سے مختلف کام سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ فائنینشلی بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی اسکول سے تعلق رکھنے والے عماز فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا یہ پورا اسکول چلانے میں آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مشکلات کا سامنا تو ہوتا ہے، کیونکہ ٹرانسجینڈرز ایسی ہے جو سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اب آپ نے کوئی چیز کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو مشکل وغیرہ فیس کر کے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے اب مطلب پہلے زیادہ آتی تھی. جب سے ہمارا اسکول سٹارٹ ہوا، ابھی ہمارا 5th بیچ ہے، تو ظاہر مشکلات اب کم ہو گئی جو پہلے کی نسبت ہماری. بہت شکریہ. عماز فاروقی موجود ہے ہمارے ساتھ، جو کہ یہ جنڈر گارڈین اسکول میں
آصف شہزاد کے ساتھ مل کر یہ تمام تر ٹرانسجینڈرز کو مختلف قسم کی جو مہارتیں ہیں، مختلف جو پیشے ہیں ان کے بارے میں ان کو ہنرمند کرتے ہیں وہ. اور یہ جو ایک نگلیکٹڈ کمیونٹی ہے ہماری سوسائٹی کی، اس کو ایک سود مند اور قابل عزت شہری بنانے میں یہ کوشاں ہیں، تاکہ یہ جو تمام تر ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو وہ ایک ایسا شہری بنا سکیں کہ وہ اس معاشرے کی ایک تو ترقی میں اپنا کام کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے معقول رقم کما کر سپورٹ کر سکیں اور اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر سکیں. اس سلسلے میں یہاں پر موجود جب خواجہ سراؤں سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بڑا سراہا اس بات کو، اور انہوں نے دوسرے ٹرانسجینڈرز کو بھی یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی اور قسم کی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں، ٹریفک سگنلز پر بھیک مانگنے کو کنڈیم نے کیا گیا ہے، انہی کے یہاں پر خواجہ سراؤں کی جانب سے کہ اس سلسلے میں وہ کسی بھی بہترین ہنر کو، جس میں کوکنگ ہے، فیشن ڈیزائننگ ہے، اس میں بیوٹیشین کے کورسز ہیں، ان سے وہ اگر ان کو سیکھ کر اگر وہ ایک بہتر قابل روزگار کمائیں گے تو معاشرے میں ٹرانسجینڈرز جو ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. ناظرین، خواتین کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، مردوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ بچوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، اور ان کے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ گفت و شنید کی جاتی ہے، مشاورت کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے. لیکن خواجہ سراؤں کا جو معاملہ ہے، ان کے حقوق کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے. یہ جو خواجہ سراؤں ہیں، جو ٹرانسجینڈرز ہیں، ان کو ہمارے قانون میں، ان کو ہمارے آئین میں کیا کیا حقوق شامل ہیں، آئین کس بات کا ضامن ہے ان خواجہ سراؤں کے لیے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہم قانونی مشاورت لیتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئین پاکستان جو ہے اس میں خواجہ سراؤں کے حوالے سے کن حقوق کا خیال رکھا گیا ہے اور ریاست کی کیا ذمہ داری ہے ان خواجہ سراؤں کے حوالے سے. ناظرین، کیس ہمارے معاشرے میں یہ جو خواجہ سراؤں ہیں ان کو ایک کمتر جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، کیا ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال. ہم ان سے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کی قانونی رائے لیتے ہیں. آپ یہ بتا دیجیے گا جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کہ یہ جو خواجہ سراؤں ہیں کہ کیا قانون کے مطابق ان کا کیا کردار تعین کیا گیا، اور ان کو کیا جو حقوق ہیں وہ حاصل ہیں آئین کی جانب سے، اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ کیا خواجہ سراؤں ایک کمتر انسان ہیں؟ 21ویں صدی سے پہلے تو ہمارے یہاں ٹرانسجینڈرز کو کوئی قانونی حقوق نہیں فراہم تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ 2000 کی ابتدا سے ایک تو افتخار چودھری کی جو موومنٹ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ایک یہ بہت بڑا نقطہ رکھا کہ ٹرانسجینڈرز کو ایک مساوی حقوق ملنے چاہیے. اس کے بعد 2018 میں قانون پاس ہوا کہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ اگر چاہیں وہ الیکٹ کریں، خاتون کا کردار یا مرد کا کریں، یا ٹرانسجینڈر رہنا چاہیں نادرہ کو، یہ لازمی ہے کہ ان کو قومی شناختی کارڈ دے. اور یہ ہے کہ اگر ان کے والدین یا کسی ایسے اقربا کی ہو جائے موت واقع تو ان کو ان کے اس میں سے وراثت میں سے حصہ بھی ملے گا. اور اس میں وہ یہی ڈٹرمن ہوتا ہے. بلکہ کئی دفعہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو فرق جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں میڈم ہم کیسے کریں؟ میں نے کہا وہ تو پھر یہی ہے کہ جو ان کے ٹریٹس جو ہے ڈومیننٹ، اسی کے حساب سے ان کا ہوگا فیصلہ کہ وہ کیا ہے. تو وہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ ووٹ کا بھی ان کو حق ہے، ملازمت لینے کے لیے بھی ہے. بلکہ آپ کے یہاں اینکر بھی رہ چکی ہیں ایک خاتون، اور ماڈلنگ میں بھی ہیں. پھر انہوں نے بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی بیوٹی پارلر پہ آپ لوگوں کو بھیجیں. میں نے کہا آج کل کووڈ میں تو کوئی جاتا ہی نہیں بیوٹی پارلر میں، لیکن یہ بھی ایک سہولت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اخوت نے اس میں بڑا کام کیا. ٹرانسجینڈرز کے لیے ملازمتیں بھی انہوں نے انتظام کیا. اور دوسری بات ہے اب جو ہے پڑھنے لکھنے کی تعلیم، تربیت کی سہولت، وہ آرٹیکل 25A کے تحت جو سب کو حاصل ہے پاکستانی شہری بچوں کو 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک، وہ ٹرانسجینڈرز پہ بھی لگتی ہے. تو فرق تو قانونی حساب سے تو بہت بڑا ہے. لیکن اب بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے. میں دیکھتی ہوں، میں نکلتی ہوں یہاں مارکیٹ تک جاتی ہوں تو یہ سب سڑکوں پہ ایک مانگنے کے کردار میں ہوتے ہیں. میں تو خیر مجھے ایک بڑا رحم سا بھی آتا ہے کہ ان کا کردار اس قسم کا کیوں ہو گیا.
تو چاہے میں دوسرے کسی کو دوں یا نہ دوں کچھ، ان کو میں ضرور کچھ نہ کچھ دے ہی دیتی ہوں، کیونکہ ان کا کئیوں کا تو دار مدار انہی پہ ہے. لیکن جو زیادہ جو ہیں سمجھدار، انہوں نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک راستہ معاشرے میں بنا لیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے الیکشن میں، یہ 2018 میں الیکشن کے لیے بھی کھڑی ہوئی تھی، ووٹ تو خیر سب کو حق ہے ہی، تو یہ بات جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ خوش آئند ہے. اور وقت کے ساتھ جیسے کہ خواتین کا بھی تو آپ دیکھیں کردار، پاکستان بننے سے پہلے ان کو ایک وارث نہیں سمجھا جاتا تھا، وراثت میں ان کا بٹوارا ہوتا تھا. تو اب تو یہ ہے کہ پچھلے 72 سالوں میں خواتین نے محنت کی، بڑی پاکستان کی جو تحریک تھی، تو ان کو ان کے حقوق بھی کچھ حد تک تو ملے ہیں. لیکن یہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ خود کوشش نہیں کرتے تو اتنا ملتا نہیں ہے آپ کو کوئی معاشرے سے حقوق کا ان کا، یا ان کا یہ ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. اور یہ ان کی تعداد تو شاید زیادہ ہو، لیکن جو بظاہر ہے وہ کہتے ہیں 5 لاکھ کے قریب ہے. تو اتنے 20 کروڑ عوام میں 5 لاکھ جو ہے نا، ان کی تعداد بھی تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس لیے ان کے جو حقوق ہے ان کے لیے تو جنگ ہم لوگوں کو کرنی ہے، اور ہوتی بھی ہے کہ جہاں بے ذکر ہوتا ہے خواتین کا، وہاں ٹرانسجینڈرز کا بھی ساتھ ہوتا ہے. تو تبدیلی تو ہم نے دیکھی ہے، آئی ہے، لیکن ابھی بہت سارا کام ہونے والا ہے. بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ آئین میں، قانون میں بہت سے حقوق حاصل ہیں خواجہ اسراؤں کو، جیسے کہ آپ نے آرٹیکل 25 کا بھی ذکر کیا، 25A کے تحت 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو جو ہے وہ لازمی تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں ان کا استحصال کیا جاتا ہے. کیا پہلے سے موجود قوانین مؤثر ہیں یا نئی قانون سازی کی ضرورت ہے؟ اگر تو پہلے سے موجود قوانین بالکل مؤثر ہیں تو کیا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا؟ عدم جو عمل درآمد ہے اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواجہ اسراؤں کو. دیکھیے جتنے بھی ہم قوانین بناتے جائیں گے، اصل میں تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو جس پہ عمل ہوگا وہی قانون جو ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا. تو میں سمجھتی ہوں 2018 کا قانون جو ہے اس پہ اگر مکمل عمل درآمد ہو تو کافی فرق تو پڑنا چاہیے. اور ایسے ہی بلا وجہ زیادہ قانون سازی کرنے سے کوئی مزید فائدہ ہونے کا اس مرحلے پہ کوئی مجھے نظر نہیں آتا اس کا. جی بہت شکریہ. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ جو خواجہ اسراء ہیں یہ بہت سے دیکھیں گے کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں، ان کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں آپ؟ پہلے تو جی والدین کا ذمہ ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر دیکھیے ان کے لیے تو ہر اولاد کو برابر ہی ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں یہی تھا، جیسے ہم نے قرآن میں دیکھا لڑکیوں کو تو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور اب بھی یہ ہے کہ جب پتہ لگتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا، اب تو تیسرے ٹرائمیسٹر میں پتہ لگ جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے، تو لڑکیوں کا جو ہے وہ اسقاط حمل ہی کر دیتے ہیں. تو اس کا تو یہ صحیح طور پہ پتہ بھی نہیں لگتا. لیکن میں سمجھتی ہوں ماں باپ پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور اب تو دیکھیے ہر قسم کے آپریشن بھی ہو سکتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب لڑکیوں والی خصوصیات کے ساتھ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو طبیعت ہے وہ مائل ہوتی ہے جیسے کہ وہ لڑکے ہوتے ہیں، تو وہ جا کے آپریشن بھی کرا لیتی ہیں. کبھی ماں باپ کی رضامندی سے بھی کرا لیتی ہیں، کبھی خود جا کے بھی کرا لیتی ہیں. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں ٹرانسجینڈرز کو یہ طبی سہولت جو ہے یہ تو ہر صورت میسر ہونی چاہیے کہ اگر اس کا کوئی ازالہ ہو سکے اور وہ کرانا چاہے تو یقیناً ہمیں اس میں اور ماں باپ کو بھی مدد کرنی چاہیے، معاشرے کو بھی کرنی چاہیے، ہسپتالوں کو بھی کرنا چاہیے. اور اخوت ایک ایسا ادارہ ہے جو میں سمجھتی ہوں اس میں پیش ہے، اور فاؤنٹین ہاؤس ایک ایسا ادارہ ہے جو ٹرانسجینڈرز کی بہت ان کی ارتقاء میں معاون ثابت ہو رہا ہے. یہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال. ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے تحت مکمل طور پر جو کسی بھی پاکستانی کو حقوق حاصل ہیں وہ ان خواجہ اسراؤں کو بھی حاصل ہیں. اور اس کے بارے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2018 میں جو قانون آیا اس کے تحت جو ہے ان کو بہت سے نئے حقوق حاصل، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وراثت میں بھی جو ہے اب حصہ دیے جانا لگا ہے. مختلف جو ملازمتیں ہیں وہاں پر بھی ان کے لیے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون مؤثر موجود ہے اور قوانین جب بھی تیار کیے جاتے ہیں وہ بڑے غور و خوض کے بعد تیار کیے جاتے ہیں، صرف اس کے اوپر مکمل اور سختی سے جو ہے عمل درآمد کی ضرورت ہے. ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق
جو کہ اشرف المخلوقات میں شامل ہے ख्वाजा असराओं کے बारे में। ख्वाजा असराओं को दरपेश मुश्किलात के बारे में, उनके मसाइल के बारे में हमने बात की। इसके साथ साथ आइन और कानून उनको क्या हुकूक देता है और क्या रियासत वो तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी करी, इसके बारे में बात की। और इस सिलसिले में हमने कानूनी राय भी ली, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से ख्वाजा असराओं की फलाह बहबूद के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हमने तमाम तर तफसीलात के बारे में जाना। नाज़रीन, हमारी बात हुई इन ख्वाजा असराओं से भी और इंतहाई दर्दमंदी से अपील की गई है इन ख्वाजा असराओं की जानिब से कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, लिहाजा उनकी तज़हीक ना की जाए। नाज़रीन, आइन और कानून इनको तमाम तर हुकूक देता है और उसका ज़ामिन भी है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी तमाम तर जो दस्तयाब वसाइल हैं उनके तहत इनकी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे भारी जो जिम्मेदारी आयद होती है नाज़रीन, वो हम पर आयद होती है, वो आम शहरियों पर आयद होती है कि अगर हुकूमत और निजी फलाही जो तंजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम भी करें, लेकिन शहरियों की जानिब से इनके हुकूक का ना ख्याल रखा जाए तो शायद ये इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी और इनके साथ जुल्म के मुतरादिफ होगा ये काम। इसलिए हमें ख्वाजा असराओं को उतना ही बेहतर इंसान जानना चाहिए जितना कि हम अपने आप को जानते हैं, और अगर हम अपनी इज़्ज़त और अपनी अहमियत चाहते हैं तो इनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए और इनकी भी अहमियत के बारे में हमें जानना चाहिए। नाज़रीन, ये जो ख्वाजा असरा हैं ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है और ये किसी से भी कम नहीं है। अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की है, तो इसमें अगर अशरफ अल मखलूक़ात इंसान को बनाया है तो ये ख्वाजा असरा भी इंसान ही हैं। मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से इनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, इनकी तज़हीक की जाती है, इनका जो इस्तेहसाल किया जाता है उसका सिलसिला भी बंद होना चाहिए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की ख्वाजा असराओं के बारे में, उनके हुकूक के बारे में और उनको दरपेश मुश्किलात के बारे में। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।